بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا واجدو دا فائنڈر. ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. عزیزان محترم، حقیقی عرفان مظہر صفات خداوندی میں آج ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئی اسم کے ساتھ پھر حاضر ہوئے ہیں. عزیزو، انسان خدا کے صفات میں جتنا کچھ چاہتا ہے حاصل کرنا، اس کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور صحیح معلومات جہاں سے حاصل ہو اسے پھر قبول کرنی چاہیے. لیکن چونکہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول، اپنے معاشرے، اپنے محدود چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ حاصل کر چکے ہیں. مثلا ایک میٹرک کا بچہ ہے اور وہ اگر ایم اے سے بحث کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ ایم اے والا جو ہے وہ 8ویں کلاس کا ہے. فرق یہ ہو جاتا ہے، ہماری سوچ ابھی میٹرک کی بھی نہیں اور ہمیں ایم اے سے کیا مقابلہ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو پی ایچ ڈی کر چکے ہیں انٹر والا سے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے علم میں اضافہ کرتے چلیں. علم مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کر لینی چاہیے. پابندی کہیں نہیں ہے. دیکھیں، جتنی بھی چیزیں آج ہمارے سامنے ہے، یہ آپ کمپیوٹر لے لیں، موبائل لے لیں، ہم بیٹھے دنیا میری مٹھی میں ہے، ہم جہاں چاہتے بات کر سکتے ہیں. یہ کس کی ایجاد ہے؟ انسان نے ایجاد کی. لیکن کون سے لوگ تھے وہ؟ انہوں نے کیا مذہب کو سامنے رکھا؟ نہیں، انہوں نے کائنات کو سامنے رکھا، بنانے والے کو سامنے رکھا، تو آج وہ حاصل کر پائے. اور ہم بازار سے خرید کر کے کوئی اچھی کوالٹی کا موبائل لیے اور اتراتے پھرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو اتنا اعلیٰ کوالٹی کا موبائل ہے. لیکن جب چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد جب اس کی جگہ دوسری موبائل آ جاتی ہے، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح علم روز اضافہ ہو رہا ہے. ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ سائنس ہے، لیکن علم روحانیت، علم خداوندی، یعنی خدا کے بارے میں جاننا، اس رب العالمین کے بارے میں جاننا، ہمارے لیے اتنا اہم ہے جتنا ہم دنیا کے علم سیکھتے ہیں. چونکہ وہ علم ہے، اس کے ذریعے ہمیں روحانی شغفی نہیں ملے گی، بلکہ روحانی بھی نجات ملے گی، جسمانی نجات ملے گی. مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنے پالنے والے مالک حقیقی کے بارے میں اگر کچھ کہتے ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کر کہیں کہ ہم یہ لفظ کہاں سے لیا ہے. اور آج جس اسم یا واجدوں کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، دا فائنڈر، یہ بھی ہمیں قرآن شریف میں کہیں نہیں ملا. میں نے بہت سے حفاظ صاحبان سے بھی ذکر کیا کہ بھائی یہ اسم ہے، آپ ہمیں دیکھا ہو، آپ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے، بالکل ہوگا، لیکن جب اسم کی بات آتی ہے وہاں نہیں ہے. تو مجبوراً پھر ہمیں وجد، جو لفظ ہے، واجد فاعل ہے، وجد فعل ہے، تو اسی لفظ سے ہم نے یہ 2 آیت ہمیں ملی ہے سورہ والضحیٰ کی، جس کے ہم نے قرآن شریف کی، اور یہ ان سورہ والضحیٰ ہے 7 اور 8ویں آیت ہے. ووجدک ضالا فہدی. کسی نے کہا کہ اور تمہیں بھٹکا ہوا پایا. کسی نے لکھا کہ اور ہم تمہیں راستے سے نا واقف پایا. تو کیا ہوا؟ جب تمہیں دیکھا کہ تم بھٹکے ہوئے ہو یا راستے سے نا واقف ہو، تو ہم نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا. اور پھر آگے ووجدک عائلا فاغنی، اور اس نے تمہیں تنگ دست دیکھا، فقیر دیکھا، نادار دیکھا، مجبور دیکھا، تو اس نے تمہیں غنی کر دیا، دولت دے دی. بے شک ہر چیز خدا عطا کرتا ہے، چونکہ وہ مسبب اسباب ہے، وہ ہر چیز مہیا کر سکتا ہے. کیسے کرے گا اس کی پلاننگ وہ جو خود جانتا ہے. انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کی پلاننگ کو سمجھ سکے. ہاں، اس نے جس کے ذریعے علم دیا ہے، اس علم کے ذریعے اس پلاننگ تک ہم پہنچ سکتے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجتے ہیں، پیغمبر سے مراد میسنجر، میسج دینے والا، پیغام دینے والا، تو اس کو جو بھیجتا ہے وہ سب چیز سے آراستہ کر کے بھیجتا ہے. ایک جگہ ایک ٹیچر کا اپائنٹمنٹ کیا جاتا ہے، اسے چیک نہیں کرتے کہ ہاں یہ ٹیچر اس قابل ہے کہ نہیں ہے، اس کی سند جو اسناد جو ہیں وہ جعلی تو نہیں کہیں، یا یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا. اس کی ہر چیز پرکھی جاتی ہے، پھر کہ جا کے اس کے پاس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے اب آپ فلاں کلاس کو پڑھائیں گے، یہ سبجیکٹ پڑھائیں، اور اس سبجیکٹ میں اس کا ماہر ہونا ضروری ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مسیح نے جب اپنے 12 ان رسولوں کو بھیجے تھے انطاکیہ وغیرہ میں، تو کیا کہا تھا. ہم وہاں سے لیتے ہیں.
اور یہ جناب مسیح سلام علیہ کے شاگرد رشید یعنی کہ رسولوں میں سے خاص تھے، ان کا نام متی، اور انہی کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اس کے 10ویں باب کی ہم 5ویں آیت سے پڑھ رہے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ اور 12 رسولوں کو جو مشن تھا وہ مشن بتایا جا رہا ہے یہاں پہ، یہاں بھی مشن ہے کا تذکرہ ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ پہلے تو ہم اوپر سے آ رہے ہیں کہ وہ 12 رسول کون تھے، ان کا نام پتہ چل جائے۔ 10واں باب پہلی آیت سے، پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کے پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ سب سے پہلی بات دیکھیں، بدروح ہیں، ناپاک روحیں، وہ انسان کو تنگ کرتی ہیں اور وہی آخر میں جا کے مرض کا سبب بن جاتی ہیں۔ آج وہ مرض کہلا رہی ہیں۔ تو اختیار اس وقت یہ تھا کہ چونکہ آپ روح اللہ تھے، آپ نے اپنے شاگردوں کو اختیار دیا کہ جاؤ، جا کر ان بدروحوں کو، ان ناپاک روحوں پر اختیار ہے کہ تم ان کو نکالو لوگوں سے، ان جو لوگ جب بیمار ہیں ان کو بیماری پر اختیار دیا کہ ہر طرح کی کمزوری کو دور کرے ان کے نام لے کر۔ اور 12 رسولوں کے نام یہ ہے، پہلا شمعون جو پطرس کہلاتے ہیں، دوسرا ان کے بھائی تھے اندریاس، اور تیسرا زبدی کا بیٹا یعقوب اور اس کا بھائی یوحنا، فلپس اور برتلمائی، توما اور متی محصول لینے والے۔ متی وہی جنہوں نے یہ پھر جناب مسیح کے جو رسول تھے، جنہوں نے یہ انجیل جلیل تصنیف کی، ان کے اقوال کو اس وقت جب ان کے ساتھ تھے جو چیز دیکھی انہوں نے لکھنے کی اب انہوں نے اپنے انداز میں لکھی۔ اور پھر حلفائی کا بیٹا یعقوب تدی اور شمون قینانی اور یہودا اسکریوتی جس نے انہیں پکڑوایا تھا 30 سکے کے ساتھ۔ یہ ہم ساری باتیں آپ سے پہلے گوش گزار کر چکے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مشن کیا تھا ان رسولوں کا۔ 5ویں آیت سے ہے کہ ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ چونکہ سب سے پہلے یہ تھا کہ جو اپنے ہیں ان کو پہلے راہ راست پر لائے جائے، طریقہ یہی ہے۔ اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا، تم نے مفت پایا ہے مفت دینا۔ لفظ واجد کا کیا تھا؟ پایا، یعنی پا لینے والا۔ تو انہوں نے کوشش کی تھی اور مفت پایا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ٹیکنیکل کوئی بھی، اس میں پیسے دینے پڑتے ہیں۔ آپ کہیں بھی چلیں جائیں، بغیر پیسے کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایجوکیشن کوئی بھی حاصل کریں، پیسے ہی پیسے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے فیس کوئی اور بھر دے تو یہ دوسری بات ہے، لیکن پیسے ضرور دینے پڑتے ہیں۔ اور جناب مسیح کہتے ہیں تم نے مفت پایا ہے، تو تم جب مفت پایا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ مفت دینا ہے۔ تم کسی سے پیسے نہیں لینا۔ اب کہتے تو سبھی ہیں، اس زمانے بھی یہی تھا، لیکن کیا تھا کہ وہ جو فقیہ فریسی تھے جنہیں اسی کام کے لیے پروردگار عالم نے ان کو منتخب کیا تھا، انہوں نے کیا کہ اپنی مفاد کی خاطر بیواؤں کے زمینیں ہڑپ کر جاتے تھے۔ آج بھی کر رہے ہیں، بہت سے یتیم بیوہ مساکین کے حقوق کو سلب کر لیتے تھے، آج بھی ہیں۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، معاشرے میں آپ جدھر نگاہ دوڑائیں گے ایسے لوگ بے شمار ملیں گے۔ انسان پارسائی کے لباس پہن سے پارسا نہیں ہو جاتا، بلکہ اندر سے نفس کو پارسا ہونا چاہیے۔ نفس پارسا ہوگا تو انسان خود ہی پارسا ہو جائے گا۔ اور جناب مسیح نے ان کے نفوس کو پارسا کر دیا تھا اور پھر تعلیم دی تھی۔ اور کیسی تعلیم دی؟ کیا کیا ہے؟ مردوں کو جلانا، بیماروں کو شفا دینا، اچھا کرنا، لیکن منادی کر چلنا کہ خدا آسمان کی بادشاہی، رب العالمین کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ کوڑوں کو پاک کرنا۔ آج کوڑیوں کو پاک کیا جاتا، کیا فری کا کرتے ہیں؟ نہیں، پیسے لیتے، 2 سال لگ جاتے ہیں کوڑیوں کو صاف کرنے میں۔ بدروحوں کو نکالنا، آپ دیکھتے ہیں کتنے تانتری کتنے بابا بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کالا بکرا لے آؤ، کالی مرغی لے آؤ، کالا وہ لے آؤ، کالے چنے، یعنی کہ ہر چیز کالی کالی منگوا کر، چونکہ اندر سے بھی کالے ہو گئے دل ان کے، روحانیت تو ہے نہیں۔ عزیزم، جناب مسیح نے کہا کہ تمہیں مفت ملا ہے اور تم مفت جب پایا ہے مفت دینا۔ نہ سونا اپنے کمر میں باندھنا، یعنی سونا وہ دھات ہے جو سب سے قیمتی مانا جاتا ہے آج بھی۔ نہ چاندی نہ پیسے۔ آج بینک بیلنس ہے بڑے بڑے علماؤں کے، بڑے بڑے
لوگوں کے ایسے بینک بیلنس ہے سب جمع کیے ہوئے ہیں. کیا ہوگا؟ کیا وہ علاج کر لیں گے؟ ڈاکٹر بغیر فیس کے کسی کے ٹریٹمنٹ نہیں کرتے. مریض مرتا ہے تو مر جائے ہاسپٹل میں، لیکن ہاتھ نہیں لگائیں گے. کیوں؟ پہلے فیس جمع کرو. کیا یہی انسانیت ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ حالت تو لیتے ہیں نا کہ ہم غریبوں کی خدمت کریں گے. کدھر ہیں؟ بڑے بڑے ہاسپٹل میں کون ہے؟ غریب سرکاری ہاسپٹل میں کوئی ڈاکٹر نہیں ملتے ہیں، جاؤ تو دوائیں نہیں ہیں. کس کا قصور ہے یہ؟ ان مفلوق الحال لوگوں کا ہے یا نگہبانوں کا ہے؟ یہی وہ نگہبان بنا کر جناب مسیح جب مشن پہ بھیج رہے ہیں. آپ کو بھی مشن دیا ہے رب العالمین نے. یہ رب کی طرف سے مشن ہے کہ آپ غریبوں کی خدمت کریں گے، ٹریٹمنٹ کریں گے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی جولیاں بھر رہے ہیں، جیبیں بھر رہے ہیں. یقین کریں جس لباس کے لیے گھر رہے ہیں، جس گھر کے لیے بنا رہے ہیں، آپ کو وہ لباس ملے گا، سب کو ملے گا جس میں کوئی جیب نہیں ہوتی. ایسا کمرہ ملے گا جو کوئی آپ الماری رکھ ہی نہیں سکتے وہاں پر. سمجھ گئے نا میں کہاں کی بات کر رہا ہوں؟ جملے بڑے سخت ہیں میرے، لیکن عزیز ہو، لفظ میرے نہیں ہیں کسی بزرگوں کے، ہے تو کہیں نہ کسی کتاب سے آئی مجھ تک. تو آپ وہاں کی تیاری کریں جہاں جواب دینا ہوگا. کہانی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ ذرہ کا آپ کو حساب تو دینا ہے، اور بغیر حساب کتاب کتنے کو صاف کر دیا جائے گا. اس وقت سے ڈریے کہ رب العالمین جب آپ کو عہدہ دیتا ہے تو غریب کی خدمت کے لیے دیتا ہے، عیاشی کے لیے نہیں، لگژری لائف گزارنے کے لیے نہیں ہے. روزہ کیوں رکھوایا؟ اسی لیے روزہ رکھوایا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی مفلس ہے، کوئی نادار ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے. بھوکے تو نہیں ہیں، لیکن کہاں اے سی میں رہ کر روزہ تھوڑی پتہ چلتا ہے. باہر نکل کے تو اے سی میں رہنا، اے سی گاڑی میں جانا، اے سی آفس سے، سب کو اے سی. لیکن جب ایسی کہ تیسی ہو جائے گی پھر کیا کریں گے؟ چند روزہ زندگی ہے، اب بھی موقع ہے. غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، معافی مانگ لیجیے، وہ غفور الرحیم ہے. آئیے ہم پھر ریکارڈ کرتے ہیں. نہ سونا اپنے کمر میں رکھنا، نہ چاندی نہ پیسے، راستے کے لیے نہ جھولی لینا، نہ دو کرتے، نہ جوتیاں، نہ لاٹھی، کیونکہ مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے. جہاں مزدوری ملے گی مزدوری بھی کرنا ہے، یعنی خود مزدوری بھی کرنا ہے، اس مزدوری سے اپنے پیٹ پالنا ہے. تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارے پاس لباس ہے. آج ہم چند دل کے کہیں اگر جاتے تو اپنے کتنے سامان لے کر جاتے ہیں، لیکن وہاں آرڈر کیا دے رہے جناب مسیح؟ اور جس نے جناب مسیح کی اس اقوال پر عمل کیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے. پیدل چلتے رہے 600 کلومیٹر، اپاہج لوگ تھے، لیکن ان کو ایک مشن تھا. آج ہمارا مشن فیل ہو چکا ہے، آج ہمارا ملک کلاش ہو چکا ہے. کیا مشن ہے؟ خدا کا مشن یا آپ کا اپنا مشن؟ غور کرنا، کبھی اپنے مشورے سے پوچھنا کہ ہم خدا کے مشن پہ کام کر رہے ہیں یا اپنے نفس کے مشن پہ کام کر رہے ہیں. کامیابی اس کو نہیں کہتے ہیں. کامیابی کہتے ہیں کہ آپ کو جو اللہ نے سربراہ بنایا ہے، جس چیز کا، جس علاقے کا، جس عہدے کا، جس ڈپارٹمنٹ کا، جس محکمے کا، آپ کو انجام دینا ہے، لیکن ایمانداری کے ساتھ. اور جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو، دریافت کرنا کہ اس میں کون لائق ہے، اور جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو اسی کے یہاں رہنا. چونکہ لائق کی قدر کرتا ہے، نالائق لائق کی قدر نہیں کرتا. قدر جوہر شو بداونت یا بداونت جوہری. جوہر کی قدر وہی کرے گا جو جوہری ہوگا. ورنہ مرغے کو دے دو تو وہ تو پیر مار کے کچرا سمجھ کر کے، دانا تو کھا نہیں سکتا، وہ کہیے لال پتہ نہیں کیا ہے، وہ تو پیر مار کے پھینک دے گا. اور گھر میں داخل ہوتے وقت اسے دعائے خیر دینا. تو کیا تعلیم کہ جب کسی گھر میں جانا تو وہاں دعا کرنا ان کے لیے. اور یہی ہے کہ آج ہم دعا نہیں کرتے، بد دعا کرتے ہیں. اور بد دعا کو ہم نے دعا سمجھ لیا ہے. جیسے بھی کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی عبادت خانے میں چلے جائیں، ہے یہی کہ جی سب کچھ اپنے لیے مانگتے ہیں، اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے شہر کے لوگوں کے لیے نہیں مانگتے. اور دعا ہی کرنا سب کے لیے، بد دعا نہیں کرنا. لیکن کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے علماء کو دیکھا، مفتیوں کو دیکھا، کیا کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیڑا غرق ہو جائے. ہم تو دیکھ رہے ہیں آپ کا بیڑا غرق ہو گیا. کہاں ہیں؟ خدا کے مشن میں، اللہ کے مشن میں آپ کو جو رکھا گیا ہے، یہ اتنا بڑا عہدہ دیا گیا ہے. پیسے لے کر فتویٰ نہیں جاری کریں، غلط فتوے جاری نہ کریں. بہت سے ایسے ہیں جاری کر دیتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ایماندار ہیں جن کی وجہ سے خدا نے بھی دنیا کو قائم رکھا ہے، کیونکہ کوئی آنے والا ہے اس کی وجہ سے. اور اگر وہ گھر لائق ہو تو تمہارا سلام اسے پہنچے، اگر لائق نہ ہو تو
تمہارا سلام تم پر پھر آئے گا، اور اگر کوئی تم کو قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے تو اس گھر میں اس شہر سے باہر نکلتے وقت اپنے پاؤں کے گرد جھاڑ دینا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن اس شہر کی نسبت سدوم اور عمورہ کے علاقے سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ یہ دو علاقے تھے جو ایسے تھے، سدوم اور عمورہ، جہاں خدا کے حکم کی عدولی کی گئی، جہاں بت پرستی سے منع کیا گیا وہی بت پرستی ہوئی، جہاں ہر اس کام سے جو خدا نے شریعت میں منع کیا تھا وہی کام وہ کرتے رہے۔ آج بھی ہمارے یہاں ہے، گوشت کا وزن بڑھانے کے اس میں پانی کا انجیکشن لگا دیتے ہیں۔ بتائیے اس ایمانداری ہے؟ ریٹ آپ اپنی مرضی سے لگاتے ہیں، کیا ایمانداری ہے؟ لیکن چیز تو ایک نمبر نہیں دے رہے، ہر چیز۔ اس لیے کہا کہ عدالت کا دن جب ہوگا، کیا ہوگا؟ وہ شہر تباہ کر دیا جائے گا۔ ہر وہ شہر آپ دیکھتے ہیں، ہر شہر تباہ ہو رہا ہے، بہانہ کوئی بھی بن جائے گا، بم بلاسٹ ہو، اوپر سے میزائل مار دی جائے، کچھ کی جائے، بہانہ ہے، موت کا بہانہ ہے۔ پروردگار نے اپنے اوپر کبھی موت کو نہیں لے گئے کہ خدا کی طرف سے موت آئی ہے، نہیں، انسان کی اپنے بدعمالی کی وجہ سے اس کو تمام جگہ یہ چیزیں ملتی ہیں۔ عزیزم، اب ہم چلتے ہیں ایک اور آیت کی طرف، اور وہ ہے حضرت لوقا، یہ بھی ایک رسول تھے، اور ان کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل 13ویں باب کی ہم 6 آیت کے صرف ایک تمثیل پیش کریں گے آپ کی خدمت میں۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ لفظ اس میں کیا ہے؟ واجد یا واجدو، اے پا لینے والے، لیکن یہ آیا اور انجیر کے درخت میں اب پھل نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس میں اس میں انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ یعنی جس حدود میں ہے جہاں پہ ہے وہ ایک انجیر کا درخت، اور مثال دی گئی انجیر کے درخت سے۔ آپ نے والتین والزیتون پڑھ چکے ہوں گے، قسم انجیر کی، قسم زیتون کی، یہاں بھی انجیر کا تذکرہ ہے۔ لیکن انجیر کے درخت میں جب پھل نہیں پائے تو کیا اس نے کہا 3 سال ہو گئے، یہ اتنا جگہ گھیرا ہے، اسے کاٹ ڈالو، جڑ سے نکال پھینکو۔ یعنی جو بھی جس کو جو عہدہ دیا گیا ہے، جو مشن دیا ہے، اگر وہ اپنے نیک، بد مشن کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، وہ مشن، کچھ لوگ شیطانی مشن کو بھی اپنا مشن سمجھ بیٹھے اور اس کو اللہ اور رسول کا نام سے مشن کہتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ مشن جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام آئے۔ قتل کر دینا یہ انسانیت نہیں ہے، بچا دینا یہ انسانیت ہے۔ اب کیا کہا کہ جب اس انجیر کے درخت جو جگہ گھیرے ہوئے تھا، اس کو کیا کہا؟ کاٹ ڈالو، چونکہ جگہ بھی گھیرے، اس کی جگہ دوسری چیز تھا۔ یعنی اب جو شخص اس کام کو نہیں رہے گا، جو خدا کے مشن کو آگے نہیں بڑھائے گا، جو پراگندہ کر دے گا، اس کو نیست نابود کر دیا جائے گا۔ یہ مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ انجیر کا درخت جب پھل نہیں دیا، پھل دینے سے مراد اب کیا ہے کہ آپ کو جس مقصد کے رکھا گیا اس میں آپ کو ترقی ہونی چاہیے، آپ کے پڑوس کو، آپ کے لوگوں کو، آپ کے جو ماتحت ہیں ان کو علم میں اضافہ، ان کے روحانیت میں اضافہ۔ لیکن کسی آفس میں روحانی میں اضافہ میں نہیں دیکھتا ہوں، کام چوری میں اضافہ ضرور ہوتا، کام نہیں کرتا کوئی، یہ ایک الگ بیماری ہے۔ تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ جو کام نہیں کرتا اس کو نکال دیتا مالک۔ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں۔ یعنی گرد کھود کر کے اور اس میں کھاد ڈالا جاتا ہے، اس کے مفہوم میں ہے اگر آگے کو پھلا تو خیر، تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ مالک نے کہا کہ اگر پھل گیا تو ٹھیک ہے، نہ کاٹ ڈالنا۔ آج بھی اگر کوئی شخص اپنے کام کو صحیح انجام نہ دے تو اسے ادارہ رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا، نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ انجیر کے درخت سے مثال دی انسان کو خدا نے زمین پر جس مشن کے لیے بھیجا ہے، اگر وہ اس میں بجائے بھلائی کے، بجائے نیکی کے، بجائے خیر خواہی کے وہ بد امنی پھیلاتا ہے یا برائی کرتا ہے اور برائی کو فروغ دیتا ہے، تو پھر خدا اس کو نہیں رکھے گا۔ اور وہ اچھوں کو تو مارتا ہے لیکن بروں کو اور پھلنے دیتا ہے، تو اس پر بھی خدا اسے موقع دیتا ہے۔ پروردگار ہر کسی کو موقع دیتا ہے۔ آئیے ہم جناب متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل کی یہ 18ویں باب کی ہم
کھوئی ہوئی بھیڑ کے تمثیل سے ہم سیکھتے ہیں کہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں. 10ویں آیت سے ہے، خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں. یعنی کسی کو حقیر جاننے کے لیے منع کیا گیا ہے. ہمارے رتبے میں اسے بڑا سمجھا جاتا ہے، لیکن انسان خدا کی نگاہ میں حقیر وہ ہے، رتبے کے اعتبار سے نہیں، مال دولت کے اعتبار سے نہیں، ایمان کے اعتبار سے وہ بڑا ہے. 11ویں آیت میں، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر کسی آدمی کی 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ 99 کو چھوڑ کر اس پہاڑ پر جا کر اس کی بھٹکی ہوئی کو نہ ڈھونڈے گا؟ یعنی چرواہا ہے، بھیڑ بکری چرانے والا، اگر 100 اس کے پاس ہے اور ایک گم ہو جائے، ایک کھو جائے، تو کیا وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کو تلاش نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، اگر ایک بیٹا کھو گیا، گم ہو گیا، تو کیا کرتا ہے؟ FIR نہیں درج کراتا ہے، تھانے میں رپورٹ، فلاں جگہ رپورٹ، اخبارات میں تصاویر، ٹی وی پہ اسکرین پہ اس کی تصویر اور اس کے نام اور عمر ساری چیزیں چلائی نہیں جاتی، دکھائی نہیں جاتی ہیں، ڈھونڈنا پڑتا ہے. اسی طرح جناب مسیح نے کہا کہ اپنے آپ کو کہا کہ میں کیا ہوں؟ ایک چرواہا کی حیثیت سے آیا ہوں. ابن آدم کھوئے ہوئے کہ جو کھو چکا ہے اسے ڈھونڈیں گے تاکہ اسے نجات ملے. آج بھی جناب مسیح دروازے پہ کھڑے دستک دیتے ہیں کہ کون ہے جو کھولے اور میں اس کے لیے کچھ دوں، اس کو نجات دوں. لیکن ہم اپنے ذہن اور دل کے دروازے کو تالا لگا چکے ہیں، اپنی آنکھوں کو تالا لگا چکے ہیں، دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے بھی نہیں سن سکتے، سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھنا چاہتے ہیں. اور کلام یہی ہے کہ نہیں، غور کرو، فکر کرو، تفکر کرو کہ ابن آدم کیوں آیا ہے. آئیے اب آخری منزل کی جانب ہم چل رہے ہیں، اور وہ ہے یوحنا رسول کی لکھی گئی معرفت، لکھی گئی جو انجیل جلیل ہے، اس کے پہلے باب کی چند آیتیں، اور پھر ہم 16ویں آیت کی طرف آئیں گے. یہ کون تھا؟ یہ شخص ابتدا میں یہ کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، جو کہتے ہیں نا کیا ہے، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی، اور زندگی میں آدمیوں کا نور تھا، اور نور تاریکی میں چمکا، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. یعنی جناب مسیح کو جو تاریک میں رہنے والے وہ قبول نہیں کر پاتے، لیکن جو قبول کر لیتا ہے وہ کیا کرتا؟ وہ پھر دنیا میں، یعنی خود تو وہ نور تھا، یوحنا نامی ایک شخص خود تو نور نہ تھا، لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا. اور جس نے قبول کیا، یعنی دنیا میں تو تھا، اس کے وسیلے دنیا پیدا ہوئی، لیکن دنیا سے نہ پہچانا، اور اپنے گھر آئے، اپنے اسے قبول نہ کیا. اور جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. انہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم سے کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں. عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں آیت میں عجیب بات کہی جا رہی ہے. اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسے نے ظاہر کیا. کیا چیز؟ اس کو 17ویں آیت سے جب لیں گے کہ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع کے معرفت پہنچی ہے. انسان کو فضل چاہیے، سچائی چاہیے، تو جناب مسیح کا دامن کو تھامنا ہوگا کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. اور کیا ظاہر کیا؟ کیونکہ اس کی معموری میں ہم سب نے فضل پر فضل پایا. خداوند چاہتا یہی ہے، رب العالمین کی یہی منشا ہے کہ انسان خدا کو پہچانے اور خدا کے احکام پر عمل کرے. آج ہم جس انداز میں ہیں، جس رویے پہ ہیں، وہ خدا کو پسند نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا چاہتا ہے کہ انسان نجات حاصل کرے، اپنے نجات کے ذریعے کو تلاش کرے، نجات کے ذریعے کو ڈھونڈے اور پائے، تو نجات مل جائے گی. اور نجات ہمارے دروازے پر کھڑی ہے. نجات اس ایمان کے ذریعے ملے گی جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے. کیا ہم نہیں چاہتے کہ اس جس کو خدا نے نجات دہندہ بنا کر بھیجا ہے، ہم اسے قبول کریں، اسے پائیں؟ عزیزو، سوچئے، غور کیجئے گا، اور پھر اسی میں ساری چیزیں ہیں. آئندہ پھر نشست کے لیے کسی اور عنوان سے حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت. خدا حافظ و ناصر.